سب سے پہلے بات کریں گے کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا بلوچستان میں ایک اور وار۔ کوئٹہ سے لاہور جانے والی 2 مسافر بسوں سے 9 مسافروں کو اغوا کے بعد شہید کر دیا۔ تمام مسافروں کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے۔ شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد قتل کیا۔ شہید مسافروں کی میتوں کو رکھنی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ قتل ہونے والوں میں دنیا پور سے تعلق رکھنے والے 2 بھائی بھی شامل تھے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کی 9 مسافروں کو شہید کیے جانے کی تصدیق۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا بلوچستان میں ایک اور وار۔ کوئٹہ سے لاہور جانے والی 2 مسافر بسوں سے 9 مسافر اغوا کے بعد قتل کر دیے۔ تمام مسافروں کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے اور تمام افراد کو شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد قتل کیا گیا۔ شہید مسافروں کی میتوں کو رکھنی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور قتل ہونے والوں میں دنیا پور سے تعلق رکھنے والے 2 بھائی بھی شامل ہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کے مطابق 9 مسافروں کو شہید کیے جانے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس فورم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہمارے شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل نے کہا کہ بھارت کا 2 طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس بھارتی حمایت یافتہ اور سپانسرڈ پراکسیز کے خلاف فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر قرار۔ دہشت گرد پراکسیز کے خلاف فورسز کی حالیہ کامیابیوں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاء سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ بھارت کا 2 طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ در حقیقت دنیا واضح طور پر بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی کے خطرناک رجحانات سے بدظن ہوتی جا رہی ہے۔ فورم نے مشرق وسطیٰ اور ایران کی حالیہ پیش رفت کے تناظر میں داخلی و خارجی سلامتی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ فورم نے طاقت کے استعمال کے بڑھتے ہوئے عالمی رجحان کو بحیثیت ترجیحی پالیسی ٹول استعمال پر تشویش کا اظہار کیا۔ فورم کا کہنا تھا کہ پہلگام واقعے میں واضح شکست کے بعد بھارت اب فتنہ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی پراکسی سے مضموم ایجنڈا مزید آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس گونڈی کوشش کا مقصد بھارت کا خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈرز کے خود ساختہ کردار کو گمراہ طور پر پیش کرنا ہے۔ ISPR کے مطابق فورم کو فیلڈ مارشل کے تاریخی اور منفرد دورے امریکہ کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ دورے کے دوران امریکی قیادت کو پاکستان کا 2 طرفہ معاملات پر موقف پیش کیا گیا۔ اعلیٰ سطح امریکی قیادت کو علاقائی اور بین الاقوامی امور پر پاکستان کا بامقصد موقف براہ راست پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے وزیر اعظم کے ہمراہ ایران، ترکی، آذربائیجان، سعودی عرب اور UAE کے دوروں پر فورم کو آگاہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے حالیہ کامیاب دوروں پر پاکستان کے فعال سفارتی کردار کی تفصیلات سے فورم کو آگاہ کیا۔ فورم کو جنگ کی بدلتی نوعیت، ابھرتے خطرات کے پیش نظر پاک فوج کی حکمت عملی اور جدتوں پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے ٹرائی سروسز ہم آہنگی کو مزید مضبوط کرنے میں پاک بحریہ اور فضائیہ کی قیادت کو بھی سراہا اور ملک کو درپیش تمام خطرات کے خلاف پاک فوج کے آپریشنل تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں کہ بانی PTI کے سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے کہا ہے کہ ان کے بچوں کو اپنے والد سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں۔ پاکستانی حکومت نے کہا ہے کہ اگر بچے ملنے کے لیے آئے تو انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ کسی جمہوریت یا ایک فعال ریاست میں نہیں ہوتا، یہ سیاست نہیں، ذاتی انتقام ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ بانی PTI اپنے بچوں کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں۔ ان کے بچے ضرور پاکستان آئیں، تحریک چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں۔ بانی PTI کے بچے قانون کے دائرے میں رہ کر کام کریں تو اعتراض نہیں، ان کے بچوں کے آنے سے کوئی طوفان نہیں آئے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ بانی PTI کو چاہیے بیٹی کو بھی لے کر آئیں، سیاست کے نام پر فساد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ PTI والے اس وقت ویلے ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی بات تو گھڑنی ہے۔ ایک فتنہ گروپ کا کام پروپیگنڈا اور فیک نیوز پھیلانا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز دور کی کوئی بھی آڈٹ رپورٹ ابھی تک نہیں آئی۔ PTI کے پنجاب حکومت کسانوں کے نام پر گندم رکھوا کر پیسے کھاتی رہی۔ سوشل میڈیا پر CCD کی کارکردگی کے چرچے ہیں۔ جرائم میں تیزی سے کمی آئی، کہیں بارشی پانی موجود ہے تو نکاسی کے لیے ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی تھیں۔ بیٹی کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اپنے والد صاحب کو ملے، اس کو بھی لے کے آئیں۔ وہ برطانوی شہری ہیں، ان کو آنے کا بالکل پورا حق ہے، لیکن یہاں پر سیاست کے نام پر فساد کرنے کا اور ان کی شکل کے ذریعے جو ہے وہ فساد مارچ کو لیڈ کرنے کی اجازت تو قانون۔ ایک فتنہ گروپ ہے اس ملک کے اندر جس کا کام ہی صرف پروپیگنڈا اور فیک خبروں کو پروموٹ کرنا ہے۔
انہوں نے جو ہے وہ ایک آڈٹ رپورٹ کا بہت واویلا مچایا ہے. مریم نواز صاحبہ کے دور کا کوئی بھی جو ہے آڈٹ رپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے. عثمان بزدار اور پرویز الہی کے دور حکومت میں کمرشل بینکس جو ہیں ان سے گندم کے عوض پیسے اٹھائے جاتے رہے. ایک ادارہ نیا بنایا گیا ہے CCD, آپ نے اس کی کارکردگی کے چرچے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی. پنجاب میں جرائم میں بہت تیزی سے جو ہے وہ کمی آئی ہے. لاہور جیسا جو شہر ہے اس کے اندر 68% کرائم ریٹ میں کمی آئی ہے. لاہور میں جو ہے اس کے اندر 43.3% ڈکریز ہے. چیف منسٹر صاحبہ خود ایک ایک لمحہ جو ہے اس سارے نکاسی آپ کو خود مانیٹر کر رہی ہیں. پنجاب کی ہر گلی محلے کے اندر ہر جگہ پر ڈسپوزل جو یونٹس ہیں ان کے ذریعے جو پورے عملے کے ذریعے پانی کی نکاسی آپ کی کوشش کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں گندم کے کاشتکار کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, فصل کی کاشت سے پہلے نیا پروجیکٹ دیں گے. کسان کارڈ فیز 2 کے تحت 100 ارب روپے کے بلا سود قرضے دیں گے. 20,000 ٹریکٹر بھی سبسڈی پر دیے جائیں گے. تفصیل اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. محکمہ زراعت کے پروجیکٹس فیز 2 کے آغاز کی اصولی منظوری دی گئی. مریم نواز نے کہا گندم کے کاشتکار کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, فصل کی کاشت سے پہلے نیا پروجیکٹ دیں گے. کسان کارڈ فیز 2 کے تحت 100 ارب روپے کے بلا سود قرضے دینے پر بھی اتفاق. 25 ایکڑ تک اراضی مالک کسان کارڈ کے ذریعے ڈیزل, کھاد, بیج اور زرعی ادویات حاصل کر سکیں گے. 20,000 ٹریکٹر سبسڈی پر ملیں گے. اگست میں درخواستوں کی وصولی شروع ہوگی. مریم نواز کی ملتان, سرگودا, بہاولپور اور ساہیوال سمیت 10 اضلاع میں ماڈل ایگریکلچر مال رواں فعال کرنے کی ہدایت. 7,670 ایگری ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کا آغاز. 652 ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن مکمل. وزیر اعلیٰ کی ستمبر تک سولرائزیشن مکمل کرنے کی ہدایت. ویٹ سپورٹ پروگرام کے تحت گندم کے کاشتکاروں کو 700 ٹریکٹرز مفت مل گئے. مزید 300 گرین ٹریکٹرز 15 روز میں مفت مہیا کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ کی اکتوبر تک 5,000 سپر سیڈرز کی فراہمی مکمل کرنے کی ہدایت. کاشتکاروں کو 20 اقسام کی 9,000 ہائی ٹیک مشینیں مہیا کی جائیں گی. سبسڈی کے ساتھ 1,000 لیزر لیولر دینے کی تجویز پر بھی اتفاق کیا گیا. اجلاس میں 6,000 ایکڑ پر زیتون اور 2,000 ایکڑ پر ادرک کی کاشت کے پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا بھی اصولی فیصلہ کیا گیا. اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت کی وجہ کیا بنی, معمہ حل نہ ہو سکا. تفتیشی ٹیم کو متوفیہ کی میڈیکل رپورٹ کا انتظار. پولیس کا اداکارہ کے آخری وقت میں رابطے میں افراد سے تفتیش کا فیصلہ. جن افراد کی کالز یا میسج ہیں ان کو طلب کر رہے ہیں. نجی آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کا بیان قلم بند کر دیا ہے پولیس حکام. حمیرہ اصغر کی لاش 2 روز قبل کراچی ڈیفنس میں واقع فلیٹ سے ملی تھی. پولیس حکام کا کہنا تھا کہ اداکارہ کی لاش ممکنہ طور پر 6 ماہ سے زیادہ پرانی لگتی ہے. اداکارہ حمیرہ اصغر کے بھائی نوید اصغر کا کہنا ہے کہ میت ہم نے وصول کر لی ہے. حمیرہ اصغر اپنی مرضی سے کراچی رہ رہی تھیں. ہم نے کئی بار رابطے کی کوشش کی لیکن حمیرہ سے رابطہ نہ ہو سکا. لاش کی صورتحال ایسی تھی کہ ہم وہاں وصول نہیں کر سکتے تھے. حمیرہ کی موت کیسے ہوئی ابھی مکمل تفصیلی رپورٹ آنی ہے. پورے اپارٹمنٹ میں CCTV کیمرے نہیں لگے ہوئے. وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. آج ہم نے ساری وہ ڈیڈ باڈی ریسیو کی ہے. وہ اپنی مرضی سے سلیکشن کر کے اپنا کراچی میں شفٹ ہوئی. لاسٹ 7 ایئر سے ہم لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہیں ہوا. کنڈیشن ایسی تھی کہ وہاں پہ ہم اس کو کیری نہیں کر سکتے تھے. ابھی وہ پوسٹ مارٹم کی اور جو دوسری فرانزک وغیرہ جو ہے نا وہ ڈیورنگ پروسیس ہے. جب وہ آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر باقی فردر آن دی اسپاٹ جو سچویشن بنے گی اس کے مطابق کارروائی. CCTV کیمرہ وہاں پہ نہیں لگے ہوئے پورے اپارٹمنٹ میں.